بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے غزوہ حنان سے۔ جنگ حنان ایک اہم جنگ تھی جو 8 ہجری 629 عیسوی میں فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش مکہ کے اتحادیوں خصوصاً بوازن ثقیف قبائل کے درمیان ہوئی تھی۔ جنگ حنین اسلامی تاریخ میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے خاص اہمیت رکھتی ہے اور اس میں مسلمانوں کو ابتدا میں شکست کا سامنا بھی ہوا تھا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے اتحادی قبائل کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کی۔ ان میں بوازن، ثقیف اور دیگر قبائل شامل تھے۔ ان قبائل کا مقصد مسلمانوں کو عرب کی سرزمین سے نکالنا اور اسلام کے پھیلاؤ کو روکنا تھا۔ بوازن اور ثقیف قبائل کے لوگ اپنے قبیلے کی عزت وقار کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھے اور انہوں نے ایک بڑی فوج بھی تیار کر لی تھی۔ اس جنگ کا مقصد مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا اور انہیں ایک مضبوط جواب دینا تھا۔ جنگ حنین کا آغاز 8 ہجری 629 عیسوی میں ہوا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف جا رہا تھا اور اسی دوران انہیں حنین کے علاقے میں دشمن کی فوج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، جن میں مدینے سے آنے والے مسلمان اور مکہ میں حالیہ طور پر داخل ہونے والے قریش بھی شامل تھے۔ بوازن اور ثقیف قبائل کی فوج کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، جو مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں تھی۔ ان میں جنگی تجربہ رکھنے والے جنگجو بھی شامل تھے۔ جنگ حنین کا آغاز مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں نے دشمن کی فوج کے حملے کو روکنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بوازن اور ثقیف قبائل نے اچانک حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ جنگ ایک چیلنج بن گئی تھی۔ مسلمانوں کی فوج کو شکست کا سامنا ہوا اور بہت سے مسلمان میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ دشمن کی اچانک حملہ آور فوج نے مسلمانوں کو غافل کر دیا اور ابتدا میں مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جنگ میں کامیابی ممکن نہیں اور وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قیادت کے تحت مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں اللہ کی مدد پر یقین دلایا۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند مخلص ساتھیوں نے دشمن کے حملے کا مقابلہ کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے اپنے قدم مضبوط کیے اور اللہ کی مدد سے دشمن کے خلاف بھرپور جوابی حملہ کیا۔ اللہ کی نصرت سے مسلمانوں کی فوج نے دشمن کو پسپا کیا۔ آخر کار جنگ میں فتح حاصل کر لی۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد بوازن اور ثقیف کے قبائل نے میدان چھوڑ دیا اور وہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ اسی دوران مسلمان قیدیوں اور جنگی سامان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنائم کی تقسیم کی اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ میں شرکت کرنے والے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی فتح کے کئی اہم نتائج سامنے آئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست کے باوجود آخر کار اللہ کی مدد اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے تحت مسلمانوں کا ایمان اور اتحاد مضبوط ہوا۔ جنگ حنین کے بعد بوازن اور ثقیف کے قبائل میں سے بہت سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ ان قبائل نے اسلام قبول کر کے اس کی پھیلاؤ میں مدد فراہم کی۔ جنگ حنین کی فتح نے فتح مکہ کے لیے راہ ہموار کی۔ مسلمانوں کا اعتماد بڑھا اور ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا۔ جنگ میں مسلمانوں کو بڑی تعداد میں مال غنیمت بھی حاصل ہوا، جس میں خزانہ، مال و اسباب اور قیدی شامل تھے۔ اس مال غنیمت کا ایک حصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کیا اور باقی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا۔ جنگ حنین میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی، بلکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی قوت اور اتحاد کا بھی پتہ چلا۔ اس جنگ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کی مدد سے مشکلات کا مقابلہ
مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ایمان میں پختگی، قیادت کی اہمیت اور اجتماعی جدوجہد سے بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جنگ حنین نے اسلام کے فتوحات کی راہ ہموار کی اور مسلمانوں کو مزید مستحکم کیا، جس کا نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ناظرین، غزوہ حنین میں سب سے اہم واقعہ تھا کہ جب مسلمانوں کو ابتدائی طور پر شدید شکست کا سامنا ہوا، لیکن پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، کیونکہ جنگ حنین کے دوران مسلمانوں کی فوج کو ابتدا میں دشمن کی بڑی فوج کے سامنے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بوائزن اور سکیف قبائل نے اچانک اور بڑی شدت سے حملہ کیا تھا، جس سے مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ اس جنگ میں کچھ نئے مسلمان جو حال ہی میں مکہ کے فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ فتح یقینی سمجھ رہے تھے۔ ان کی بے فکری اور جنگ کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ اس ابتدائی شکست کا ایک سبب بنا۔ جب جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی اور کچھ مسلمان میدان سے پیچھے ہٹ گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور حوصلہ افزائی نے جنگ کے اس نازک موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر جو مسلمان ہمت ہار چکے تھے وہ واپس میدان جنگ میں آ گئے۔ ایک اہم واقعہ یہ تھا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جنگی نقاب کھولتے ہوئے کہا کہ میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار مسلمانوں کے لیے ایک عظیم حوصلہ افزائی کا باعث بنی۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے بعد اللہ کی مدد سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت نے مسلمانوں میں بھرپور جوابی حملہ کیا اور دشمن کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کی مدد کے بعد مسلمانوں نے دشمن کی بڑی فوج کو شکست دی اور فتح حاصل کی۔ غزوہ حنین کا یہ واقعہ اس بات کا غماز تھا کہ اللہ کی مدد اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے اپنی مشکلات کا مقابلہ کیا اور آخرکار فتح حاصل کی۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ آزمائش میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سٹوری میں جتنی بھی ویڈیوز استعمال کی گئی ہیں وہ سب کے سب عارضی طور پر کی گئی ہیں۔